اور ایک ایسی کتاب معرض وجود میں آنے والی ہے، اسلام، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت اور سکھ ازم، یہ 5 مذاہب جو ہیں، ان کی روشنی میں میں نے ایک کتاب لکھی۔ اسلام میں آپ کہتے ہیں کہ گھریلو تشدد نہیں ہے، اور آپ کا قرآن تو کہتا ہے کہ اس کو آپ کا مار پیٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مدرسہ.pk کے انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج علمی رسوخ کی ترویج کے حوالے سے جس شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے وہ ہیں مولانا اظہار الحق صاحب، استاد الحدیث، شیخ الحدیث و تفسیر، دار التفسیر والحدیث شاہ منصور سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں پہ ماشاءاللہ بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، کئی ممالک کے اسفار بھی کیے ہیں، اور بہت سی دینی تحریکوں میں اور بہت ساری دینی خدمات اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کے مؤلف بھی ہیں، اور قرآن مجید کے اوپر آپ کا ایک انوکھا کام وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کو انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تفصیل سے ہم ان کو سنیں گے۔ اس کے علاوہ امہ ویلفیئر اور امہ اکیڈمیز جو اس وقت امت کے اندر بہت بڑا کام کر رہی ہیں، بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، تو اس کے اندر بھی حضرت خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور بالخصوص مدارس کے نظام اور انصرام کے حوالے سے ہم آج حضرت مولانا اظہار الحق صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ظاہر ہے ایک ایکسپیرینس ہے، ایک زندگی گزری ہوئی ہے اس فیلڈ کے اندر، تو آپ کے لیے یہ انتہائی مفید انٹرویو ہونے جا رہا ہے۔ آپ شروع سے آخر تک اس کو اگر سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ساری معلومات اس سے حاصل ہوں گی۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی طرف۔ مولانا اظہار الحق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ جی۔ حضرت سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مدرسہ.pk کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ جی، شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ حضرت ہم شروع کرتے ہیں آپ کے مختصر تعارف سے کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے، اور ابتدائی آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مفتی صاحب، میرا تعلق ضلع صوابی سے ہے، خیبر پختونخوا میں ضلع صوابی کے قریب ایک گاؤں ہے شاہ منصور، علمی گاؤں ہے۔ تقریباً 500 سال سے یہاں علم و تصوف کا سلسلہ جاری ہے ہمارے خاندان میں۔ تو شاہ منصور سے میرا تعلق ہے، اور دارالحقانیہ سے فراغت ہے۔ میرے والد صاحب، میرے چچا صاحب دونوں شیوخ تھے حدیث کے، اور شیخین کریمین کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ والد صاحب کا انتقال تو 2003 میں، اور چچا صاحب کا انتقال 2009 میں ہوا ہے۔ شیخین کریمین کے نام سے مشہور تھے۔ ہم بالکل صوابی انٹرچینج کے قریب 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ ان گاؤں۔ دونوں حضرات کے اسماء گرامی بھی اگر ارشاد فرما دیں۔ جی جی، والد صاحب کا نام تھا شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الہی رحمہ اللہ، اور چچا صاحب کا نام تھا شیخ الحدیث حضرت مولانا شمس الحادی رحمہ اللہ۔ دونوں شیخین کریمین کے نام سے مشہور ہیں۔ انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، ابتدائی تعلیم کو اگر ہم دیکھیں تو کیا دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ شروع کرتی تھی، یا کیا سلسلہ ہوا تھا؟ جی ایسا تھا کہ 1977 میں، یعنی 1977 میں نے میٹرک کیا، اور میٹرک کے سے فراغت کے فوراً بعد امتحان سے والد صاحب چونکہ وہاں کوڑا خٹک میں تھے تو ان کے ساتھ کیا، اور وہاں کچھ ابتدائی کتابیں میں نے یہاں ناظرہ قرآن مجید کے بعد اپنے ایک یہاں ہمارے استاد تھے مولانا صالح محمد صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو ان سے ابتدائی چند کتابیں، اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں تو یہ درجات نہیں تھی، اولا، ثانیہ اور ثالثہ، بہرحال ایک ترتیب کے ساتھ میں نے کتابیں وہاں شروع کی، جس طرح کی ترتیب وہاں ہوا کرتی تھی۔ تو میں صبح 2 کتابیں اور ظہر کے بعد 2 کتابیں، مطلب ہے کہ کچھ والد صاحب سے اور کچھ وہاں مدرسے میں، اور ساتھ میں گورنمنٹ کالج نوشہرہ میں
میں نے داخلہ بھی لیا تو میں نے ایف اے وہاں سے کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے، 7 مدرسے میں رہتا تھا اور وہاں کتابیں بھی۔ تو ایف اے کے بعد پھر میں نے بی اے پرائیویٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ایم اے بھی پرائیویٹ پشاور یونیورسٹی سے، پھر اس کے بعد ایم فل 1987 میں اسلام آباد اوپن یونیورسٹی سے، اور پھر 1994 1994 میں نے پی ایچ ڈی کا داخلہ لیا پشاور یونیورسٹی سے جی۔ ماشاء اللہ، پشاور یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کا داخلہ لیا، تو حضرت پی ایچ ڈی کا مقالہ وہ تھیسس کس موضوع پر تھا، اور آپ کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا تھا کہ پی ایچ ڈی اگر میں کرنے جا رہا ہوں تو اس کے پیچھے ویژن کیا ہے، اور کیا آپ چاہتے تھے جو آپ نے پھر بعد میں اپنی زندگی میں حاصل بھی کر لیا ہوگا؟ جی جی مفتی صاحب، اصل میں اگر میں عرض کر دوں تو میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر میرا مزاج ابتدائی سے مطلب ہے کہ تجسس اور تحقیق مزاج کا حصہ تھا، یعنی تحقیق بھی مزاج کا حصہ تھی اور جستجو بھی، تو اسی حوالے سے، اور اسلامک فلسفی یعنی فلسفہ جو اسلام کا ہے، احکامات کا، یہ 2 چیزیں بڑے شوق سے۔ باقی صرف اور نحو یہ تو ہمارے گھر کے مطلب ہے کہ پہلے سے والد صاحب، اور تو ایک علمی ماحول تھا، تو پھر اس میں جو سوالات بنتے تھے اور لوگوں سے سوالات سنتے تھے تو اس پہ تحقیق کرنا، اور یہ میرا مطلب ہے کہ ایک مشغلہ ہی سمجھ لیجئے۔ تو پھر مطلب کالج میں گیا 1985 میں، فراغت کے فوراً بعد میرا سلیکشن یا میرا انتخاب ہوا پبلک سروس کمیشن کے ذریعے گورنمنٹ کالجز میں۔ تو گورنمنٹ کالج حویلیہ میں رہا 1 سال، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور پھر آخر ریٹائرمنٹ تک تقریباً وہاں رہا 2021 تک۔ اس دوران بعض ساتھیوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ اگر آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ یہ کر لیں، تو پھر میں نے 1987 میں ایم فل، اور 1994 میں نے وہاں کا داخلہ لیا پشاور یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے۔ ایم فل کا میرا جو موضوع تھا وہ تھا جریمت التزویر فی الشریعۃ الاسلامیہ، جریمت التزویر فی الشریعۃ الاسلامیہ۔ تو اگرچہ وہ تو اردو میں تھا، تلبیسی جرائم اسلامی قانون کی روشنی میں، تو اردو میں نے مقالہ لکھا، پھر اس کے بعد عربی میں نے خود ٹرانسلیٹ کیا، ویسے ازرائے شوق میں نے بعد میں کیا تلبیس جریمت التزویر فی الشریعۃ الاسلامیہ، اور پھر اس کے بعد آسان اردو میں، با محاورہ اردو میں نے خود، جس طرح کے بعض لوگ کرتے ہیں خود، تو دغا بازی ایک ناصور کے نام سے میں نے اس کا وہ کیا۔ تو اصل میں بات یہ تھی کہ میرا مقصد یہ تھا کہ بعض ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، یا مطلب ہے کہ عام طور پہ ہم اس میں مبتلا ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے، تو ان برائیوں کی طرف مطلب ہے کہ اس میں نے تحقیق کی کہ من غش فلیس منا، مثال کے طور پر یہ جو حدیث ہے، اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو ظاہر ہے کہ سارے لوگ جانتے ہیں، یعنی جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ من غش فلیس منا کا مطلب کیا ہے، لیکن سزا کیا ہے؟ یعنی یہ تو ایک مطلب ہے کہ ترہیب ہے، لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو اسلامی شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ تو پھر میں نے حدود کے ساتھ ساتھ تعزیرات پہ کام کیا اس میں، کہ اس کی کیا تعزیر ہو سکتی ہے، اگر کوئی شخص ملاوٹ کرتا ہے تو اس کی تعزیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو پھر مختلف حوالوں سے میں نے اس کی تحقیق اور تعلیق کا کام اس پہ میں نے کیا، اور یہ باتیں تقریباً فکس ہو گئیں کہ فلاں جو برائی ہے، ملاوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے اور فراڈ ہے، تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ اس پہ میں نے اس حوالے سے کام کیا کہ ہمارے معاشرے میں کیا مطلب ہے کہ اصلاح کے طور پر کیا کام کر سکتا ہوں۔ تو اس میں میرے 2 چونکہ پہلو تھے، ایک یہ کہ میرا مزاج کا حصہ تھا تحقیق اور تعلیق، اور دوسری بات یہ تھی کہ معاشرے میں جو کچھ میں دیکھتا تھا، تو ابتدائی سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم اگر فراڈ کو چھوڑ دیں، اگر کذب اور دروغگوئی کو ہم چھوڑ دیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ
ایک جنت نظیر معاشرہ بن جائے اور ہمارے مسئلے حل ہو جائے. یہی بنیادی محرک تھا جی. اور اس کے علاوہ بہت مفتی صاحب بات اصل میں دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہ ہماری تعلیمی اور تدریسی ترقی یا اس کے ارتقاء کا ایک زینہ بھی تھا کہ مطلب جو شخص ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے تو اس کا مطلب اس کی پروموشن اور ترقی اور ساری چیزیں، تو اس میں ایک دنیاوی مقصد بھی تھا اور ظاہر ہے کہ اس مقصد کے ساتھ ساتھ ایک معاشرتی اصلاح کی بات بھی تھی. یقیناً ضمناً تو معاشی چیزوں کو بھی اور اس درجہ بندی کو بھی مد نظر رکھا ہی جاتا ہے، لیکن اصالتاً اور جو قصداً جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ویژن ہوتا ہے اور وہ مقصد ہوتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، تو اس پہ الحمدللہ کام بھی کیا. تو اس کے علاوہ جو آپ نے کالج کے اندر حضرت بتا دیا کہ میری حویلیاں کالج کے اندر بھی اور پھر وہاں پہ بھی خدمات رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ مدارس کے اندر اگر آپ کی خدمات دیکھیں اور پھر آپ کا یہ جو دار التفسیر والحدیث ادارہ ہے اس کو دیکھیں، تو اس کی بنیاد کب سے ڈالی اور مدارس کے اندر آپ کی کیا کیا خدمات رہی؟ اچھا، مدارس کا سلسلہ تو یہ تھا کہ 1977 سے 1985 تک تو میں مدرسے میں رہا بحیثیت طالب علم. یعنی 1985 میں میری فراغت ہوئی دارالعلوم حقانیہ کوڑ خٹک سے. والد صاحب بھی وہاں تھے، استاد حدیث تھے مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ، اور باقی جو شیوخ تھے مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو یہ سارے شیوخ وہاں تھے. اور میں نے ان سے مطلب ہے کہ تلمس کا شرف میں نے حاصل کیا. تو پھر اس کے بعد میں کالجز میں گیا تو ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ تو وہاں تقریباً رک گیا کہ میں کالج میں ایز اے لیکچر اسسٹنٹ پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر اور پھر مطلب ہے کہ فل پروفیسر. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں لاہور کا میں 3 سال پرنسپل رہا. یہ چھوٹا لاہور جس کو کہتے ہیں، سوابی میں ایک چھوٹا لاہور ہے. اس کا میں پرنسپل یہ شاہ منصور سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. تو وہاں میں پرنسپل رہا. پھر اس کے بعد 2021 میں ریٹائرمنٹ ہوئی اور پھر اس کے بعد فوراً میں 2-3 دن کے بعد مطلب ہے کہ وہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی تو مدرسے میں آ گیا. مدرسہ تو تھا ہمارا جامعہ دار التفسیر والحدیث شاہ منصور کے نام سے. تو وہاں ابتدائی سے بزرگوں کے حکم کے مطابق مجھے حدیث کی 2 کتابیں اور تخصص میں کتاب، یہ مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے کہ میں پڑھاتا رہتا ہوں مدرسے میں. تو جامعہ دار التفسیر والحدیث یہ ہمارے گھر کے بالکل قریب شاہ منصور میں اس وقت جو میں یہاں بیٹھا ہوں. تو یہاں بنین کا جو مدرسہ ہے تو وہ ابتدا سے لے کے تخصص تک مطلب ہے کہ پورے علوم اور فنون اور تخصص اور ساتھ جو خانقاہی نظام ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے. یعنی اس وقت جو ہماری جو خانقاہ ہے، خانقاہ شمسیہ نقشبندیہ، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اس میں کافی مطلب پاکستان یعنی افغانستان میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یہ دوسرے نمبر پر اس میں اعتکاف یعنی جو معتکفین ہیں ان کی تعداد تقریباً 1500-1700 تعداد یہ 2 سالوں میں رجسٹریشن جو ہم کرتے ہیں. تو گزشتہ سال 1700 تھے، اس سال ہم نے 1500 کی رجسٹریشن کروائی تھی. اور اس کے علاوہ جو لوگ آتے ہیں تو مطلب میرے جو کزن ہیں شیخ اعزاز الحق صاحب، وہ یہ کام سنبھالتے ہیں. ہم بھی ان ساتھ تعاون کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں. تو خانقاہی سے نظام بھی اور مطلب ہے کہ جو نوجوان ہیں خصوصاً ان پر فوکس ہے کہ مدرسے کے طلبہ کے علاوہ جو باقی نوجوان ہیں تو منشیات سے بچانے کے لیے اور برائیوں سے بچانے کے لیے وہ یہاں در خانقاہ میں آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اور یا ویسی ہی مطلب ہے کہ اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں. جی ماشاءاللہ، بہت خوب جی. خانقاہی نظام کے حوالے سے اور یقیناً امت کی اصلاح کی فکر یہ بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو حضرت مدارس کی بات چل رہی تھی تو مدارس ہی کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک سوال ہے کہ مدارس کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے تو جدید عصری تقاضوں کے مطابق اس نصاب کے اندر کچھ تبدیلی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، یا اسی کو باقی رکھتے ہوئے اس کو پڑھانے کا ایسا
طریقہ کیا بتائیں گے کہ وہ نصاب ایسا پڑھا دیا جائے کہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہی ہم امت کو وہ اسکالرز دے سکیں، وہ علماء اور فضلاء دے سکیں؟ تو اس طرف ذرا روشنی ضرور ڈالیے گا۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے جو بزرگ ہیں، بہت مختلف جو وفاق ہیں، ان کے جو ذمہ دار اور وہ ہیں، وہ بزرگ تو اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں تو وہ وفاق المدارس کی اور باقی جو وفاقات ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں، سارے اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اس نصاب کو ہم مزید جاندار کیسے بنائیں۔ یعنی مطلب ہے کہ یہ جو نصاب ہے، اس وقت تو اس نصاب نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو پختگی ہے یا رسوخ فی العلم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز میں مزید بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو میری ذاتی رائے تو یہ ہے، بلکہ جو بزرگوں سے سنا بھی ہے، کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اگر اس میں تھوڑی بہت مطلب ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ مجروح نہ ہو اس نصاب کی، اور ساتھ ساتھ ہم اس نصاب میں کچھ کام کر کے، اور مطلب ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو آسانی سے اگر متبادل کے طور پر باقی کچھ کتابیں، مثال کے طور پر ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم شرجامی جو پڑھتے تھے، تو شرجامی ابتدا سے لے کے الحمد للہ سے لے کے تو مبنی اور معرب اور ساری شرجامی پڑھتے تھے۔ اب وفاق والوں نے وہاں سے مرفوعات سے شروع کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک تصرف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ تبدیلی کریں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ دور کے تقاضوں کے مطابق، مثال کے طور پر اس وقت ہمارے جو فضلاء ہیں، تو اگر وہ مدرسے سے فارغ ہو کے جاتے ہیں اور ان کی دستربندی ہو جاتی ہے، تو اگر وہ تھوڑی بہت کمپیوٹر مطلب ہے کہ اگر وہ اپنی کوئی کتاب اگر لکھتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں، کوئی رسالہ لکھتے ہیں، تو اگر خود کمپوز کر کے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ 1-2 مہینے میں بندہ سیکھ جاتا ہے اگر کوشش کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری تجویز یہ ہے کہ جغرافیہ جو ہے وہ کچھ حد تک اگر شامل نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، تو جغرافیہ، گلوب سے واقفیت اور ورلڈ میپ سے واقفیت اور اصطلاحات جو ہیں، آج کل کے جو اصطلاحات ہیں، تو وہ مطلب ہے کہ ایک کتاب ایسی ہو کہ جس میں یہ مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں شامل ہو جائیں۔ باقی جو درس نظامی ہے، تو اس میں ہمارے زمانے میں تو خیر مثال کے طور پر منطق کی بات میں کرتا ہوں، تو منطق میرا خیال ہے کہ سلم سے آگے، آج کل تو میرا خیال ہے سلم تک ہی ہے۔ ہم نے تو ملا حسن اور پھر قاضی اور حمداللہ اور یہ ساری چیزیں مطلب ہے کہ سبقاً میں نے تو خود پڑھی ہیں۔ اچھا کیا برا کیا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال اس وقت تو یہ ایک رواج تھا۔ تو آج کل میں میرا خیال ہے کہ ان کتابوں کی بجائے، چونکہ مختلف چھوٹے چھوٹے رسالے آ گئے ہیں عرب ممالک سے، جو مصنفین ہیں بہت اچھے انداز میں وہ لکھتے ہیں، مختصر انداز میں لکھتے ہیں، اور بہت بڑی بات مثال کے طور پر میں ایک مثال کی مثال سے وضاحت کروں کہ قیاس کے بارے میں ہم نور الانوار میں اور حسامی میں، مولوی میں اور ان کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قیاس اور مقیس علیہ اور یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں، تو اب ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں قیاس اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور چھوٹی سی مثال انہوں نے ذکر کی ہے۔ مثال کے طور پر قیاس وہ کرتے ہیں، قیاس کے مثال کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر بھینس جو ہے، بھینس اور اس کی مطلب ہے کہ جو تعداد کتنی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ حدیث میں یا قرآن میں تو بھینس کا ذکر نہیں ہے۔ اب ہم قیاس کریں گے تو قیاس کس چیز پہ کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ گائے پر قیاس کریں گے تو قیاس کا تو مقیس علیہ تو موجود ہے کہ وہاں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ کتنے۔ تو اسی طریقے سے مطلب ہے کہ ایسی مثال ہے جو زندہ مثال ہے۔ تو اگر ہم ان رسائل کو، ہم کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں
اور وہ مجھ سے 1000 بار بہتر جانتے ہیں. تو نصاب میں ایسی تبدیلی اور ایسی چینجز میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہیں کہ جس سے باقاعدہ جو نصاب ہے یا مروجہ جو نصاب ہے اس کی روح بھی مجرور نہ ہو اور طالب علم کو فائدہ بھی زیادہ پہنچے، کم وقت میں زیادہ فائدہ پہنچے. تو یہ میرا خیال ہے کہ طالب علم کے فائدے میں ہوگا، استاد کے فائدے میں ہوگا. تو یہی تجویز تو ہے کہ نصاب میں ایسی تبدیلی کے اختصار مد نظر ہو، فائدہ مد نظر ہو استاد اور شاگرد دونوں کے لیے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ جوڑ کر اگر یہ آپ بتا سکیں کہ دار التفسیر والحدیث ماشاءاللہ آپ کا ادارہ جس کا نام بھی اتنا بڑا، تو حدیث پڑھانے کا آپ کا طریقہ کیا ہے اور حدیث کو کیسے اس جدید دور کے اندر منطبق کر کے پڑھایا جا سکتا ہے؟ اچھا، ایسا ہے جی کہ میں بطور خاص میں دو باتوں کی طرف اگر میں اس پہ دو باتوں پہ بات کروں، دو موضوعات پہ مختصر جو موضوعات ہیں حدیث کے حوالے سے. ایک بات تو یہ ہے کہ دور حدیث میں مثال کے طور پہ مختلف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داود، ابن ماجہ اور طحاوی وغیرہ. تو میں چونکہ طحاوی خود پڑھاتا ہوں آج کل، تو ذہن میں یہ بات ہے اور طریقہ بھی یہی ہے میرا، تقریباً 2 سال سے یہ طریقہ ہے طحاوی میں خصوصاً، کہ درس گاہ میں جا کے تو ایک طالب علم پہلے سے اس کو میں نے کہا ہوا ہوتا ہے کہ کل آپ عبارت بھی آپ پڑھیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ باب کا خلاصہ تیار کر کے، بے شک آپ کسی کاغذ پہ لکھیں، بے شک آپ زبانی طور پر، لیکن مطلب اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کریں باب کا. تو ابھی باب ہم نے شروع نہیں کیا ہوتا ہے، تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ باب کا خلاصہ آپ بیان کیجئے. تو باب کا خلاصہ بیان کرتے ہیں 5 منٹ میں، 4 منٹ میں وہ باب کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکر پہ، مطلب کہ لاؤڈلی وہ بتاتے ہیں اور سارے طلبہ جو ہیں وہ سنتے ہیں. پھر اس کے بعد سبق شروع ہوتا ہے، تو میں مطلب ہے کہ کتاب باب جو ہے 2 دن میں، 3 دن میں باب ختم ہو جاتا ہے. پھر تیسرے دن جو ہمارے پاس 5 منٹ رہتے ہیں، تو اس میں پھر ایک دوسرے طالب علم کو کہ اب آپ نے خلاصہ بھی سنا تھا، سبق بھی آپ نے سنا، اب آپ خلاصہ بیان کر دیجئے. وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، پہلے سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آخر میں باب کا. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ ایک باب تقریباً 3 مرتبہ طلبہ سنتے ہیں. باب کا خلاصہ پہلے دن، پھر اس کے بعد سبق کا شروع ہوتا ہے 1 2 3 دن میں. باب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باب کتنا طویل ہے اور کتنا تحقیق طلب ہے. تو پھر اس کے بعد ایک دوسرا طالب علم. اسی طریقے سے استاد اور شاگرد کا آپس میں جو کوآرڈینیشن اور رابطہ کاری ہے وہ بھی جاری رہتی ہے، کہ طالب علم جو ہے بائی نیم اس کو پکار کے اور بائی نیم اس کو بتاتا ہوں کہ آپ فلاں آپ شروع کریں، بسم اللہ کیجئے. اور اس میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ٹھوکتے نہیں ہیں اس وقت، پھر بعد میں بتاتے ہیں کہ مطلب اس کی بجائے اگر ہم یہ الفاظ استعمال کریں تو زیادہ بہتر. تو ایک اعتماد طلبہ میں پیدا ہوتا ہے اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ سوتے نہیں ہے کلاس میں. ظاہر ہے کہ دور حدیث کے سال مسلسل اسباق ہوتے ہیں، 8 بجے اسباق شروع ہوتے ہیں آج کل، اور تقریباً 1 سوا 1 تک اسباق ہوتے ہیں مسلسل. تو بیچارے تھک جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر وہ، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اسباق کا خلاصہ یا باب کا خلاصہ اگر جس کتاب میں ممکن ہو تو اس میں ہم یہ طریقہ اپنا لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ کے جو سوالات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک ٹائم رکھتے ہیں 10 منٹ کا، کہ اس باب کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، نہیں ہے میرے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو وہ مجھ سے، میں ان سے، اور دوستانہ ماحول میں، کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے بے شک آپ مجھ سے کیجئے، میرے ذہن میں اگر جواب ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی سے پوچھ کے یا مطالعہ کر کے کل بتا دوں گا. تو ایک دوستانہ ماحول، کلاس کا دوستانہ ماحول ہوتا ہے. اور سوال و جواب جو ہے 2 وے ٹریفک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، 2 وے ٹریفک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر میں جا کے تو وہاں 40 منٹ کی کلاس ہوتی ہے
اور اپنی باتیں سنا کے واپس نہیں. مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کام جو ہے وہ میں طلبہ سے لے لوں، وجہ اس کے کہ میں ان کو سناتا رہا ہوں. اسی طریقے سے وہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کلاس میں آتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. یہ ایک طریقہ ہے جو مجھے پسند. اچھا، اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ اس دور کے جو جدید مسائل ہیں، یعنی جدید جو مسائل ہیں، تو مثال کے طور پر یہ میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن پہلے یہ حدیث جو گزری ہے کہ مدینہ منورہ میں جو قبیلہ عرینا کے جو لوگ آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو حکم دیا تھا کہ آپ لوگ جائیں وہاں مدینہ کے باہر جو ریاست کے اونٹ ہیں وہاں وشربوا من البانہا و ابوالہا کما قال. تو اس حدیث پر سوال جو تحفظات بعض مغرب کے لوگوں کے ہیں، تو ان سوالات کا جائزہ ہم لیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹرز حضرات سے رابطہ کروں، کیونکہ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ڈاکٹرز حضرات کے ساتھ بھی ہے. ان سوالات کو میں ان سے کچھ مدد لے کے تو میڈیکل سائنس کے حوالے سے یا مطلب ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ کتابوں میں جو کچھ ہے یا پھر ڈاکٹرز حضرات سے سن کے تو طلباء کو سناتا ہوں، اور جدید موضوعات کے حوالے سے ان کو روشناس کرانے کی کوشش کرتا ہوں. ماشاءاللہ، یقیناً آپ نے جو عصری تطبیق ہے وہ حدیث کے حوالے سے بتا دی، اور بالخصوص جو پڑھانے کا انداز ہے کہ طالب علم کو زیادہ انوالو کیا جائے، جائے کہ جی استاد ہی یک طرفہ وہ تقریر وہ یاد کر کے آ جائے اور بتا دے. اس کی بجائے طالب علم کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس پورے باب کا خلاصہ بتا دے، اس حدیث کا کے حوالے سے کچھ تشریح کر کے دے دے، تو پھر اس کے بعد استاد جو ہے وہ اس میں فیڈ بیک دے دے. بہت اچھا ہے جی. اور جو اچھا منہج کے اوپر مفتی آپ نے صاحب، بات اس کی. میں جی مفتی صاحب ساری میں معذرت کرتا ہوں کہ بات آپ کی بات یہ یاد آ گئی کہ ہم سال کے بالکل آغاز میں، یعنی مطلب ہے کہ تعلیمی سال جو ہوتا ہے یعنی شوال میں، تو ہم آپس میں بیٹھ کے جو حدیث کے جو شیوخ ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، تو ہم ایک تقسیم کار کرتے ہیں. مثال کے طور پر 2 کتابیں میرے زیر تدریس ہیں، 1-2 کتابیں کسی اور شیخ کے. تو جو 4-5 ساتھی ہیں جو پڑھاتے ہیں مختلف حصے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ترمذی میں جو شیخ ترمذی پڑھاتے ہیں، تو ہم یہ کام ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو مصطلحات ہیں، یعنی حدیث کے جو مصطلحات ہیں، جو اقسام ہیں، خبر واحد اور مشہور اور متواتر اور غریب اور ضعیف اور یہ ساری چیزیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ طلباء کو آپ 3-4 دن میں آپ پڑھا دیں. باقی ہم نہیں تحاوی میں اور نسائی میں اور یا بخاری میں اس میں نہیں ہم پڑھائیں گے. یعنی جو تکرار ہے اور مطلب ہے کہ وہاں طالب علم سیکھ چکا ہے ان اصطلاحات کو، تو ہم باقی اساتذہ جو ہیں ان سے فارغ ہوتے ہیں، ہم کتاب شروع کر دیتے ہیں. تو ترمذی جو صاحب پڑھاتا ہے تو یہ مصطلحات اور یہ ساری چیزیں جو یہ ایک استاد پڑھاتے ہیں، باقی اساتذہ مطلب ہے کہ وہ اپنی کتاب پہلے دن سے کتاب شروع کر دیتے ہیں. تو ایک طریقہ ہم نے جو یہاں رائج کیا ہوا ہے وہ یہی ہے. اور اسی طریقے سے تکرار سے بچنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ حدیث، لیکن اگرچہ وہ کام ذرا مشکل ہے فی الحال، کوشش ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مطلب ہے کہ مختلف احادیث کی کتابوں میں مختلف یعنی جو احادیث ہیں وہ تکرار کے ساتھ ترمذی میں بھی ہے، تو طحاوی میں بھی ہے، تو ابو داود میں بھی ہے. تو فی الحال تو یہ کام ہمارے اگرچہ ذہن میں ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس پہ کام جاری ہے. اور ایک ایسی کتاب معرض وجود میں آنے والی ہے کہ اس میں جو مقررات ہیں وہ اس کو نکالتے ہیں، اور ایک حدیث کی کتاب جو ہوگی وہ مطلب ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. بہت شکریہ. اچھا، اگر حضرت ایسا کر دیا جائے جس طرح کی مدرسہ.pk میں کام ہو رہا ہے، تو بڑی شخصیات کے کچھ ہم ریکارڈنگ بھی سنتے رہتے ہیں کہ ان کی درس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، تو مدرسہ.pk چاہتا ہے کہ ویڈیوز کی شکل میں آگے کتاب دکھائی جائے اور استاد کی آواز اس کتاب کی اس حدیث کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی خلاصے اور تشریح کے مائنڈ میپ اور نقشے بنا کر وہ دکھا رہے ہوں، ان کی آواز پیچھے ریکارڈ ہو رہی ہو. تو اگر حدیث کے اوپر اس طرح کا کام ہو جائے اور یہ ذخیرہ وہاں پہ بھی محفوظ ہو جائے، تو اس کے
حوالے سے کچھ آپ رہنمائی بھی فرمائیں اور ہدایات بھی دیں کہ وہاں کیسا کام ہو سکتا ہے؟ جی یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت آسانی ہو جائے گی استاد کے لیے، بجائے اس کے کہ مطالعہ کرتا ہے پھر اپنے استعداد کے مطابق یا اپنے ذہن کے مطابق وہ ایک لیکچر تیار کرتا ہے. تو اس طرح کے اگر شیوخ الحدیث یا مطلب ہے کہ جو شیوخ ہیں اور ان کے لیکچرز ریکارڈ ہو جائیں، جو نامور شخصیات ہیں ان کا ایک نام ہے، مثال کے طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے صحت کے ساتھ بھی، اور اسی طرح دیگر شیوخ ہیں، تو ان کے اسباق اگر ریکارڈ ہو جائیں تو یہ زیادہ مفید میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے بھی ہوں گے کہ ان کا جو تجربہ ہے، ان کا جو ایکسپیرینس ہے، جو چیزیں اور گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں، جو معروضی حالات ہیں، اسی کے مطابق مطلب ہے کہ ان کا لیکچر ہوگا. تو جو مطلب پہلے سال یا دوسرے سال حدیث پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی، مجھ جیسے طالب علم کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ اگر ان کے لیکچر کو سن کے میں درسگاہ میں جاتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ ساری باتیں، کچھ کتاب کا مطالعہ، شروح کا مطالعہ، کچھ اپنے ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں اساتذہ سے سن کے، اور یا ان کے لیکچر کو میں جب روزانہ سنوں گا، ایک ترتیب کے ساتھ 40 منٹ کا لیکچر ہوگا، 45 منٹ کا لیکچر ہوگا، تو یہ بہت مفید کام ہوگا، بہت مفید بات ہوگی. اور ہر مدرسے میں مطلب ایک طرز پہ ساری کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جائیں گی، اور جو غیر ضروری جو مباحث میں کبھی کبھار میں خود مبتلا ہو جاتا ہوں تو اس سے بچ جاؤں گا. اس پہ جتنا بھی کام ہو جائے اور جتنی جلدی اس پہ کام ہو جائے تو یہ بہت مفید کام ہوگا. جی بہت بہت شکریہ جی. اچھا حضرت، ہم بڑھتے ہیں آپ کے اس انوکھے کام کی طرف جس کا ذکر مختصراً آپ نے پہلے کیا تھا انٹرویو سے، کہ قرآن کے اوپر آپ ایک بہت اچھا کلاسیفیکیشن کا کام کر رہے ہیں. تو مختصراً ایسا اپنے اس منصوبے کو بتائیں گے کہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس انٹرویو کو دیکھنے والے ہمارے سارے اہل علم ہی ہیں اکثر طبقہ، تو ان کے ذہنوں میں بھی یہ پورا آپ کا منصوبہ آ جائے کہ آپ کا اس سے کیا ویژن ہے، اور آپ قرآن مجید کی اس خدمت کے اوپر کیوں آپ نے اپنا یہ وقت صرف کر رہے ہیں اور اپنا سارا منصوبہ اور اپنی ساری سوچیں لے کر آئے ہوئے ہیں. جی مفتی صاحب، اصل میں یہ تھا کہ آج سے چند سال پہلے میں گیا تھا ایک کانفرنس کے سلسلے میں، مجھے دعوت دی گئی تھی، تو ان کی دعوت پہ میں گیا تھا. ایک ساتھی پاکستان سے، ایک دوسرا بھی ساتھی تھا، تو ہم دونوں گئے انڈونیشیا میں، جکارتا میں کانفرنس تھی، علمی کانفرنس تھی وہاں جکارتا میں. تو اس کا موضوع جو تھا وہ تھا گھریلو تشدد، اسلام اور گھریلو تشدد، اسلام اینڈ ڈومیسٹک وائلنس کے نام سے. تو دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ، علماء آئے تھے بحیثیت ایک طالب علم کے. میں بھی اس میں شریک تھا اور اپنا مقالہ میں نے پیش کیا. تو ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد وہاں کا موضوع تھا 3 دن، اور مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں اس پہ مطلب اپنے مقالے پیش کیے اور اپنے لیکچرز پیش کیے. ہمارا نمبر دوسرے دن تقریباً 10-11 بجے پاکستان کا نمبر تھا، تو میں نے اپنا مقالہ پیش کیا، جو ساتھی تھا وہ بھی ساتھ تھا. پھر جو سوال و جواب مختصر اگر کچھ ہوئے تو وہ بھی ہو گئے، اور ہم فارغ ہو کے آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے. ہمارے بعد پھر مصر کا وفد جو تھا وہ آئے پریزیڈیم میں، اور انہوں نے اسلام اینڈ ڈومیسٹک وائلنس یا اسلام اور گھریلو تشدد پہ انہوں نے بات شروع کر دی. اس پہ اصل میں جو بنیادی بات تھی وہ آیت تھی جو قرآن کریم میں نشوز کی صورت میں جو آیت ہے، یا نشوز کے حوالے سے جو آیت ہے کہ خاوند بیوی کو نصیحت فعظوہن واہجروہن فی المضاجع وَاضْرِبُوهُنَّ. 3 باتیں ہیں. نشوز کی حالت میں خاوند بیوی کو نصیحت کر سکتا ہے، اور اس چھوٹی سی ریاست کو بچانے کی خاطر وہ نصیحت کر سکتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے یا آپ چھوڑ دیں. تو نصیحت اگر کام نہیں کرتی تو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ایز اے ٹوکن آف اسٹرائک، احتجاج کے طور پر، عارضی طور پر اپنا بستر علیحدہ کر دیں. یہ 2 کام جو ہیں یہ تو خاوند یا ہسبینڈ
یا شوہر جو ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی بات نہیں بنتی. ریاست کو خطرہ ہے کہ ریاست خراب ہو جائے گی. تو پھر اس کے بعد ہے وَضْرِبُوهُنَّ. اب یہ وَضْرِبُوهُنَّ اصل میں ان کا جو فوکس تھا اس بات پہ تھا. تو مصر کے وفد نے بڑے شد و مد کے ساتھ اور بڑے مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کہ اسلام میں کوئی ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے اور اسلام اس کے خلاف ہے، اور اسلام شاید وہ بین الاقوامی کانفرنس کے اس لوگ وہاں سے جو لوگ آئے تھے 3، وہ شاید اس کے تقاضوں سے زیادہ واقف نہیں تھے، تو انہیں بڑے شد و مد کے ساتھ اس پہ بات کی. تو وہاں سے ایک غیر مسلم مبصر تھا صحافی، تو اس نے اچانک وہاں پروجیکٹر پہ قرآن کریم کا چھوٹا سا جو نسخہ ہوتا ہے جیب پاکٹ والا، تو وہ نکال کے تو پروجیکٹر کے سامنے وہ آیت ٹرانسلیشن کے ساتھ یعنی ترجمے کے ساتھ انہوں نے بتا دی کہ یہ آپ کے اسلام میں آپ کہتے ہیں کہ گھریلو تشدد نہیں ہے، اور آپ کا قرآن تو کہتا ہے کہ اس کو آپ کا مار پیٹ کر سکتے ہیں، وَضْرِبُوهُنَّ. تو وہاں ایک انتشار سا پہ پھیل گیا، کیونکہ انہوں نے وہی جواب دیا جو کتاب میں موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے جب ہم داعی کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں تو دعوت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف طریقے مختلف راستے استعمال کر کے ان کو اسلام کی طرف ترغیب دلا دیں. تو انہوں نے وہی بات بتا دی کہ اسلام میں تو تشدد جو آپ کہتے ہیں یا ضرب کی جو صورت ہے وہ ضرب خفیف ہے، ضرب ثقیل نہیں ہے. انہوں نے کہا ضرب خفیف کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب یہ تھا کہ جی جو ضرب خفیف کا مطلب ہے کہ ایک تپڑ اور ایک اسی طریقے سے مطلب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں مار پیٹ، ضرب خفیف کر سکتے ہیں، لیکن زخمی کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا وہ ناجائز ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ضرب خفیف کا مطلب اجازت ہے آپ کے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے. انہوں نے کہا یہی تو وہ تشدد ہے جو آپ کرتے ہیں. یعنی وہ تو غیر مسلم تھے ظاہر ہے کہ. میں نے اپنے ان ساتھی سے کہا کہ یہ بہت آسان بات ہے لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ اب یہ بات اگر ہم پاکستان میں مسجد میں جا کے یا مدرسے میں جا کے کرتے ہیں تو وہاں تقاضے اور ہوتے ہیں، یہاں تقاضے مختلف ہیں کہ یہاں لوگ مختلف ہیں. ہم داعی ہیں اور داعی کے طور پر ہم یہاں کھڑے ہیں، تو ان لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا اور دعوت دینا، تو اس کے لیے اب حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی. تو میرے ساتھی نے خیر بہرحال انہوں نے ہمیں بلا لیا دوبارہ، اور پھر وہاں جا کے میں نے ان سے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ اسلام میں یہ جو 3 احکامات ہیں اس آیت میں، ایک بات یہ ہے کہ فَعِذُوهُنَّ شوہر سے کہتا ہے کہ فَعِذُوهُنَّ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اپنی بیویوں سے ان کو آپ نصیحت کریں. اس سے بات نہیں چلتی تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ پھر مؤنث جمع کا صیغہ. اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ. وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کو حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی کی مار پیٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت اور ریاست کو خطاب ہے، یہاں ریاست اور عدالت کو خطاب ہے. تو عدالت اور ریاست جو بھی حکم دیتی ہے تو مطلب ایسے تو آپ کے مغرب میں بھی کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، یہ تو عدالت کا آرڈر ہوتا ہے. اس بات سے مطلب ہے کہ وہ ظاہر تو مطمئن ہو گئے اور مسئلہ حل ہو گیا. پھر انہوں نے مجھ سے لنچ پہ پوچھا کہ یہ کس تفسیر نے یہ بات کس تفسیر میں موجود ہے. میں نے ایک فرضی تفسیر کا نام لے لیا کہ چلیں ان کی تسلی اس پہ وہ بات. اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر کلاسیفیکیشن آف قرآن، وہاں جو بات آپ کر رہے تھے، کلاسیفیکیشن آف قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جتنے حدود ہیں، جتنے تاثیرات ہیں، جتنی پنشمنٹس ہیں، جتنی سزاؤں کی باتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، ہم وہاں سے اٹھا کے اس کو ایک کیٹیگری میں رکھیں، ایک کیٹیگری میں رکھیں. تو اگر ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو بات ہے تو اس کا تعلق، یا مثال کے طور پر قتال کا جو مسئلہ ہے کہ پرائیویٹلی جو لوگ وہاں سے اٹھ کے یہاں سے اٹھ کے اور بندوق اٹھا کے جاتے ہیں اور مطلب ہے کہ ایک انتشار پھیلاتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ریاست کے خلاف، مثال کے طور پر پاکستان ہے تو پاکستانی ریاست کے خلاف
تو اس کے لیے کلاسیفیکیشن آف قرآن کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر جو حدیث ہے، میرا خیال ہے کہ عام لوگوں کی بات آپ کرتے ہیں کہ عام لوگ بھی سنیں گے، تو عام لوگوں کی آسانی کے لیے میں حدیث کی مثال اگر دوں. مثال کے طور پر یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کوئی برائی اگر آپ دیکھیں تو ہاتھ سے منع کریں. اب ہاتھ سے کیسے منع میں کر سکتا ہوں؟ میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ اگر کروں گا تو لوگ ظاہر ہے کہ ریئیکشن کریں گے. تو کلاسیفیکیشن میں یہ بات ہے کہ جہاں روکنے کی بات ہے، جہاں مقابلے کی بات ہے، جہاں مزاحمت کی بات ہے، جہاں پنشمنٹ کی بات ہے، تو ہم اس کو ریاست و عدالت کی کیٹیگری میں لے جائیں گے. تو اسی طریقے سے قرآن میں جتنی آیات ہیں، مختلف حوالوں سے ہم کلاسیفیکیشن آف قرآن پہ میں نے جو کام شروع کیا ہے، یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے تو اس میں مختلف کیٹیگریز بنیں گی، اور مختلف جو آیات ہیں اور جو مختلف احکامات ہیں وہ مختلف کیٹیگریز میں جا کے تو یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ غلط فہمیاں میرا خیال ہے کہ دور کرنے میں کلاسیفیکیشن آف قرآن سے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ جی. یہ بہت ہی مفید اور عمدہ کام ہے. اللہ تعالیٰ اس میں استقامت نصیب فرمائے آپ کو، اور اس کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا دے، تاکہ امت کے لیے ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا اور رہنمائی ہو جائے گی. یقیناً آپ نے جو واقعہ سنایا اس واقعے سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بڑھتے ہیں آپ کے ایک دوسرے ایک بڑی عالی خدمت کی طرف، اور وہ ہے امہ ویلفیئر اور امہ کے تحت چلنے والے اداروں کے تحت. تو ذرا مختصراً امہ کا جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو ذرا ذکر کیجیے، اور پھر آپ کا اس میں کیا کنٹریبیوٹ ہے اس کا بھی ذرا ذکر کر دیجیے. جیود صاحب، امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک ادارہ ہے، امہ ویلفیئر ٹرسٹ. اس کے جو چیئرمین ہیں وہ جامعہ فاروقیہ کے سے فارغ ہیں، عالم ہیں، بڑے متقی اور باعمل شخصیت ہیں، مولانا محمد ادریس صاحب. ہمارے صحابی کے ہیں، مولانا ادریس صاحب ہیں. یو کے میں رہتے ہیں، آج کل پاکستان میں ہیں، اور ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں یو کے میں، اور یہاں پاکستان میں جو ہیڈ آفس ہے وہ نوشہرہ میں ہے امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا. اور ایک ذیلی ادارہ ہے آرفنس کے لیے، یتامہ کے لیے، یتیموں کے لیے. 1000 یتیموں کے لیے وہاں ایک ادارہ ہے. 128 کنال پہ محیط ہے یہ ادارہ. 1000 اسٹوڈنٹس اس میں گنجائش ہے. تو کلاس 1 سے لے کے FSC تک یہ فری ایجوکیشن ہے، اور مطلب ہے کہ انٹرنیشنل لیول کا معیار ہے کہ اسٹوڈنٹ جا کے وہاں جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ماموں، کوئی چچا اس کے ساتھ جاتا ہے. ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد جب اس میرٹ لسٹ میں اس کا نام آتا ہے تو پھر اس میں امہ چلڈرن اکیڈمی ذیلی ادارہ ہے امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا. اس کی جو فنڈنگ ہے وہ وہاں کے جو مسلمان ہیں، مثال کے طور پاکستان میں کے جو علماء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، اور ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے، تو اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہندوستان کی گجرات کے لوگوں کا ہے، یعنی جو وہاں کے علماء ہیں، جو نیک لوگ ہیں. یا پاکستان میں کراچی کے لوگوں کا بڑا حصہ ہے، اس میں باقی لوگوں کا بھی ہے لیکن ان کا حصہ بہت زیادہ ہے. تو وہ فنڈنگ کرتے ہیں. اور اسپانسرشپ پروگرام ہے. اسپانسرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں 10 بچوں کی کفالت کروں گا، یتیموں کی کفالت کروں گا. تو ایک بچے پہ کتنا خرچہ آتا ہے کلاس 1 سے لے کے FSC تک، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کی کتابیں، اس کی ساری اخراجات جو ہیں ایک کیلکولیشن کر کے تو ان کو دے دیتے ہیں وہاں ہیڈ آفس UK میں. تو پھر یہاں جو ہے مختلف کام ہوتے ہیں. تعلیم کے میدان میں امہ چلڈرن اکیڈمی ہے. ہیلتھ کے میدان میں یعنی مطلب ہیلتھ میں بھی کام کرتے ہیں. ڈائلیسس سینٹرز مختلف ہیں. یہاں ہمارے گاؤں میں بھی ہے، 8 مشینیں چلتی ہیں، 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں. اسی کے علاوہ مطلب ہے کہ ڈیزاسٹرز یا مطلب جہاں کوئی قدرتی آفت آتی ہے، مثال کے طور پر 2005 کے زلزلے میں انہوں نے کافی کام کیا. اب افغانستان میں چونکہ حالات ایسے ہیں تو اس وقت افغانستان میں وہ کام کرتے ہیں. یا مختلف ممالک، نائجیریا اور نائجر میں 23 ممالک میں یہ کام کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی امہ 23 ممالک میں اس وقت کام کرتا ہے. اور مولانا ادریس صاحب اس کے چیئرمین ہیں.
میں ایز اے پرنسپل، ایز اے ڈائریکٹر اور شورا کے ممبر کے طور پر رضاکارانہ طور پر اپنی باقی مصروفیات کے ساتھ ساتھ کبھی فون پہ اور کبھی ان کی میٹنگ میں شرکت کر کے تو کام کرتا ہوں. 2008 سے لے کے آج تک میں کام کرتا ہوں. تو وہ مطلب ہے کہ یتیموں کے لیے بطور خاص، بیواؤں کے لیے اور بے سہاروں کے لیے کام کرتا ہے، اور ہر قسم کی سیاست سے بالاتر ہو کے، یعنی مطلب سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کے وہ کام کرتے ہیں. اور بڑے اچھا ان کی جو پالیسی ہے امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی، وہ 100% پالیسی اس کو کہتے ہیں. 100% پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر 100 روپے میں نے دیے ڈونر کے طور پر، اب یہ 100 روپے جو ہے یتیموں پر، بیواؤں پر، بے سہاروں پر، مساجد اور مکاتب پر یہی پیسے لگیں گے. وہاں کے جو امپلائیز ہیں اور وہاں کے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ کسی اور ذریعے سے، مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ اپنا بزنس انہوں نے شروع کیا ہوا ہے تو وہاں سے وہ تنخواہیں دیتے ہیں. جو لوگ چندہ دیتے ہیں، جو لوگ ڈونیشن کرتے ہیں، ان کے پیسوں سے 1 روپیہ بھی مطلب ہے کہ وہ تنخواہوں میں وہ نہیں دیتے. تو امہ ویلفیئر ٹرسٹ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تفصیل سے تو UWT، اگر آپ جائیں نیٹ پہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ UWT.com، یا امہ چلڈرن اکیڈمی جو ہے UCA امہ چلڈرن اکیڈمی.com، تو نیٹ پہ بھی ہے اور بہت زیادہ کام کرتا ہے. آج سے 2 سال پہلے میرا خیال ہے کہ بلکہ 3 سال پہلے 23 ممالک میں ان کا ایوریج اوسط خرچہ پاکستانی روپے میں 10 کروڑ پر ڈے، یعنی یومیہ خرچہ جو تھا وہ 10 کروڑ روپے تھا. آج کل مجھے نہیں پتا، 1-2 سال پہلے کی بات ہے. تو 23 ممالک میں چارٹر تیاری بھی وہ استعمال کرتے ہیں، اور جہاں بھی انسانیت کو کوئی تکلیف ہے تو مطلب ہے کہ اب سندھ میں کام کرتے ہیں آج کل، سندھ میں اور بلوچستان میں اور افغانستان میں اور نائجر میں، نائجیریا میں، مالی میں، سوڈان میں. تو امہ ویلفیئر ٹرسٹ میں رضاکارانہ طور پر ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کو اور درس حدیث کو یا مدرسے میں جو کام کرتا ہوں، دونوں جگہ جو کام ہے اس میں یہ دونوں جگہ رضاکارانہ طور پر 1 روپیہ نہ یہاں تنخواہ مجھے ملتی ہے اور نہ وہاں تنخواہ ملتی ہے. بس یہ اللہ کی رضا کی خاطر میں کام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی ان خدمات کو، اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی بنائے حضرت. اچھا حضرت، آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقالے کا، تھیسس کا ذکر بھی کیا، کلاسیفیکیشن آف قرآن کا ذکر بھی ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی آپ کی تعلیفات اگر ہیں اور آپ اپنے ناظرین کے سامنے لانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ذکر فرما دیں. اور اس کے بعد آپ اہل مدارس کو اور اہل علم کو کیا پیغام دیں گے، جو جدید فضلاء کرام ہیں ہمارے، ان کو کیا پیغام دیں گے، وہ بھی پیش فرما دیں. اچھا جی، میرا خیال ہے کہ پہلے پیغام میں دوں پھر اس کے بعد تعلیفات کا ذکر کروں. پیغام تو اہل مدارس کے لیے خصوصاً، میں تو خود طالب علم ہوں، تو طلباء کے لیے جو پیغام ہے، جو شیوخ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ مجھ سے 1000 بار بہتر سمجھتے ہیں اور 1000 بار مجھ سے علم میں زیادہ ہے. تو پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آج سے داعی سمجھ لیں. بس داعی بن کے اٹھیں، داعی بن کے لوگوں سے ملیں، داعی بن کے اپنے طلباء سے ملیں. اور میں اکثر طلباء سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہم کبھی کبھار جب اسلام آباد جاتے ہیں، پشاور جاتے ہیں یا بڑی سٹی میں جاتے ہیں تو وہاں جب اپنی گاڑی ہوتی ہے تو اس میں وہ لوکیشن دے کے تو گوگل پہ جاتے ہیں اور لوکیشن دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے جانا ہے بلو ایریا اسلام آباد میں. اب وہ جو ہے وہ مجھے باقاعدہ طور پہ کہ آپ 100 گز آگے جا کے تو لیفٹ پہ ٹرن لیں، رائٹ پہ ٹرن لیں. وہاں اگر مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. خاموشی کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ آپ وہاں سے دوبارہ ٹرن لے کے اسی طرف تو دوسرا راستہ تجویز کرتا ہے. وہاں غلطی ہو جاتی ہے تو تیسرا راستہ تجویز کرتے ہیں، لیکن وہ تختے نہیں ہیں. آپ نے مشاہدہ سینکڑوں بار یقیناً. کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ لوگ غلطیاں بھی کریں گے، لوگ غلطیاں بھی کریں گے، ہمارے طلباء اور ہم بھی ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی رہیں گی.
لیکن مطلب یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے جو لوگ ہیں پاکستانی، مطلب ہے کہ یہاں یا جہاں بھی مسلمان ہیں، تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں. ظاہر ہے کچھ غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، کبھی انٹرپریٹیشن میں غلطی ہوتی ہے تو کبھی بات سمجھانے میں غلطی ہو جاتی ہے. اب جب بات میں غلطی ہو جاتی ہے، بندہ سمجھتا نہیں ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں فوراً. میری درخواست یہ ہے کہ ہم داعی بن کے اٹھیں. اور دیکھیں داعی کا مطلب کیا ہے؟ داعی کا مطلب ہے میزبان. باقی لوگ ہمارے مہمان ہیں، جن کو ہم دعوت دیتے ہیں تو ہاں وہ ہمارے مہمان ہیں. جب کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم مہمان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ مہمان جو بھی غلطی کرتا ہے، جو بھی اس سے خطا ہوتی ہے، مطلب ہے کہ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہمیں برداشت اور ہمیں قربانی اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے طلبہ میں جو ہمارے ساتھ یعنی اساتذہ کرام کے ساتھ مدارس میں جو محبت ہے، جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے مضبوط، اس میں تو اس کی تو دنیا میں مثال نہیں ملتی. تو ہمیں داعی بننا ہوگا بحیثیت داعی. ہم نے مطلب ہے کہ تدریس کرنی ہے بحیثیت داعی کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے بحیثیت داعی. ہم نے لوگوں سے ملنا ہے اور لوگوں کا انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا. مطلب ہے کہ سارے لوگ محترم ہیں اور ہم ان کے ساتھ مطلب کہ ایک رابطے میں رہیں گے. جو خلیج ہے ہم میں اور عوام کے درمیان. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو بامحاورہ جو زبان یعنی مطلب ہے کہ جو ہماری باتیں ہیں، ہم اس میں عربی اصطلاحات عوام کے ساتھ جب ملتے ہیں مسجد میں یا تقریر کو، جمعہ کی تقریر ہے، عید کی تقریر ہے یا قبرستان میں جا کے تقریر بیان کرنا، تو ہم سادہ زبان میں وہاں کی جو مقامی زبان ہے سادہ زبان میں بات کریں تاکہ ہمارے جو مخاطب لوگ ہیں وہ ہماری بات کو سمجھ سکیں. تو ایک درخواست یہ ہے کہ ہم داعی بن کر اٹھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے بالکل سادہ زبان ہو کہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں. باقی جو تالیفات کی بات ہے، تالیف یا تصنیف کی بات ہے، تو میری پہلی کتاب جو ہے وہ 1992 میں 1992 میں میری پہلی کتاب آئی، جریمت التزویر فی الشریعۃ الاسلامیہ. عربی میں تھی جریمت التزویر فی الشریعۃ الاسلامیہ. علماء تو جانتے ہیں، میں عام لوگوں کے لیے اس کے جریمہ تزارے کے جرم کو کہتے ہیں، یعنی فراڈ کی جو جرم ہے، فراڈ کا جو گناہ ہے. تو اس پہ میں نے بات کی ہے کہ مثال کے طور پر ناپ تول میں کمی ہے، وہ ملاوٹ ہے اور فراڈ ہے، دھوکہ ہے. یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ سرایت کر چکے ہیں یہ ساری باتیں، یہ برائیاں. تو میں نے اس پہ کتاب اس وقت لکھی تھی جریمت التزویر پہ، یہ میرا مقالہ بھی تھا. اس کے بعد میں نے اردو میں اردو میں لکھا. پھر اس کے بعد میں نے جریمت التزویر فی الشریعۃ الاسلامیہ اسی تناظر میں نے عربی میں. پھر اس کے بعد چونکہ اس میں الفاظ ذرا ثقیل تھے تو جس طرح ابھی میں نے، تو پھر اس کے بعد آسان الفاظ میں اور کچھ مزید نئی صورتیں معیشت میں، سیاست میں اور تجارت میں فراڈ کی جو شکلیں ہیں وہ تمام، مطلب ہے کہ میں نے اس میں کوشش کی، تمام تو نہیں لیکن کوشش کی ہے کہ ساری شکلیں اس میں آ جائیں یا اکثر شکلیں اس میں یا اکثر صورتوں پہ اس پہ تذکرہ ہو. تو دغابازی ایک ناسور کے نام سے میری کتاب ہے 200 صفحے کی، وہ چھپ گئی. پھر اس کے بعد میں نے میری کتاب چھپی، اس کا نام ہے اسلامی نظام حیات. اسلامی نظام حیات میں نے معاشرت، اخلاقیات، عبادات اور اخلاقیات ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں اور معاملات ہیں. 4 چیزوں پہ میں نے فوکس کیا ہے: عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات. یہ ہم کس طرح رکھیں گے اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس پہ اسلامی نظام حیات کے نام سے میری کتاب ہے اردو میں. اس کے علاوہ صوابی کے علماء پر میں نے کتاب لکھی ہے، ذلہ صوابی کی قابل رشک علمی شخصیات. مطلب ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو ان پہ کتاب ہے ذلہ صوابی کی قابل رشک علمی شخصیات. اور اس وقت کلاسیفیکیشن پہ میرا کام جاری ہے، تقریباً آخری مراحل میں ہے.
بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت ساری کتب کا ذکر بھی آ گیا ناظرین کے سامنے۔ ان میں سے کوئی ایسی کتب PDF میں آن لائن بھی مل سکتی ہیں؟ میں نے جو کام کیا ہے مختلف، اصل میں اس کا تذکرہ میں بھول گیا۔ یہ جو مختلف بیماریاں ہیں، اس پہ بعض دوستوں کی خواہش پہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ HIV اور ایڈز پر مختلف مذاہب کی تناظر میں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ ابھی حال ہی میں مارچ میں نے یہ کتاب لکھی، HIV ایڈز اور مختلف متعدی بیماریاں، اسلام، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت اور سکھ ازم، یہ 5 مذاہب جو ہیں، ان کی روشنی میں نے ایک کتاب لکھی۔ اور پھر اس میں مفتی صاحب اگر 1-2 منٹ ہمارے پاس ہیں تو میں مختصر سی وضاحت کر۔ تو میں کراچی جا کے اس کتاب کو، وہاں جو شیعہ علماء تھے، بریلوی تھے، سنی تھے، مطلب اہل سنت والجماعت، جہاں جتنی بھی مکتب فکر کے لوگ تھے، تو ان سے میرے ایک 2 روزہ ایک سیمینار اور یا ورکشاپ، تو اس میں نے اس کتاب کو ان کے سامنے رکھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے مذہب کے مطابق جو چیزیں حوالے اس میں ہیں، اس کو آپ۔ تو پھر اس کے بعد لاہور میں اور اس کے بعد اسلام آباد میں، وہاں مجھے صرف ایک حدیث میرے سامنے آئی کہ جو مطلب ہے کہ انہوں نے ایک سوال اٹھا دیا علماء نے وہاں، بہت اچھا سوال تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے عام سامعین، ناظرین ہیں، ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ علماء کو تو معلوم ہے یہ بات۔ وہ بات یہ ہے کہ متعدی بیماری کے بارے میں جب ہم بات کرتے تھے تو پہلے دن کسی عالم نے یہ سوال اٹھا دیا، یا کسی پارٹیسپینٹ نے سوال اٹھا دیا کہ حدیث میں تو متعدی بیماری کی نفی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہام فی الاسلام، او کما قال، کہ اسلام میں تو لا عدوى جملہ خبریہ اگر ہے تو لا عدوى کا مطلب یہ ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، اور آپ کہتے ہیں کہ متعدی بھی مرض تو متعدی نہیں ہوتا اسلام کے تناظر میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈالی اسی وقت، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر جملہ خبریہ کو ہم انشاء بنا دیں تو انشاء سے امر اور نہیں بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لا عدوى بمعنی لا تعدو، لا تعدو، مرض کو متعدی مت کیا کرو۔ اور یہ بالکل وہی سٹرکچر ہے جو قرآن میں حج کے بارے میں ہے، یعنی حجاج کو جو ہدایت قرآن دیتا ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لا رفث ولا فسوق بمعنی لا ترفثوا ولا تجادلوا، بالکل وہی سٹرکچر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ بمعنی نہیں، یعنی انشاء بنا کے تو نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ امر اور نہیں وہاں سے اگر اس حدیث کو ہم اس تناظر میں رہیں تو ظاہر ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی تو یہی ہے کہ بعض امراض متعدی ہوتے ہیں، یہ تو الگ بات ہے کہ مرض خود متعدی نہیں ہوتا، یعنی مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ مرض متعدی، تو اس میں مختلف حدیث بھی ہیں۔ تو حدیث کی تشریح بھی اس کتاب میں موجود ہے، پھر بعد میں نے اس میں شامل کر دیا، تو وہ PDF میں میرے پاس ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، اس کا انگریزی ٹرانسلیشن بھی میں نے کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں کسی وقت آپ کو بھیج دوں گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے بہت قیمتی اپنے تجربات زندگی کے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے سارے پلیٹ فارم کا ذکر کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت مولانا مولانا اظہار الحق صاحب شاہ منصور سے، جنہوں نے اپنے تمام شعبہ جات کے اندر جو خدمات تھی ان کو ذکر فرمایا آپ کے سامنے، اور یقیناً اس میں کلاسیفیکیشن آف قرآن، امہ ویلفیئر، اور اس کے علاوہ دار التفسیر والحدیث کی جو خدمات ہیں اور حضرت کی جو تالیفات ہیں، اس میں ایک بہت کچھ ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم ان سے مستفید ہو سکیں اور اپنے مدارس کے نظام اور انصرام کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت ہی مفید تھی۔ انشاءاللہ اس طرح کی علمی اور تحقیقی شخصیات اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے آتی رہیں گی، آپ مستفید ہوتے رہیں گے، تو ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔